بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نصیر ستی پی پی ایم نیوز سے۔ تو بالآخر ڈی جی آئی ایس آئی کے نوٹیفیکیشن پر وزیر اعظم نے دستخط کر کے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیا۔ یہ ایشو 20 دن تک نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنا رہا، جس کے سبب پوری دنیا میں جگ آسائی ہوئی، جس کی تمام تر ذمہ داری آرمی ہاؤس پہ عائد ہوتی ہے، جنہوں نے روایت کے برعکس حدود سے تجاوز کیا۔ ڈی جی ایس آئی کی تعیناتی پر آئین و قانون تو خاموش ہے، لیکن برسوں سے ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ ڈی جی ایس آئی کی جو تعیناتی ہے وہ وزیر اعظم کی صوابدید ہوتی ہے۔ آرمی ہاؤس کی جانب سے نام بھجوائے جاتے ہیں، جن میں سے وزیر اعظم کسی ایک کا انتخاب کر دیتے ہیں، لیکن اب کی بار نام آرمی ہاؤس کی جانب سے بھجوانے کے ندیم انجم کو ڈی جی ایس آئی اپوائنٹ کر کے وزیر اعظم کو نوٹیفیکیشن پر دستخط کرنے کو کہا گیا، جس پر ریئیکشن آیا، جو کہ وزیر اعظم ہاؤس کا رائٹ تھا، جس پر نہ صرف آرمی ہاؤس سے سمری دوبارہ بھجوائی گئی، میڈیا رپورٹس کے مطابق انٹرویوز بھی ہوئے، جس کا مقصد وزیر اعظم ہاؤس سے سیویلین بالادستی کا پیغام دینا تھا۔ لیکن تعجب مجھے ان سیاسی جماعتوں پہ ہوا جو سیویلین بالادستی کے نعرے لگا کر ہلکان ہو رہی تھیں، لیکن جب وقت قیام آیا تو سجدے میں گر پڑیں۔ وزیر اعظم ہاؤس اور آرمی ہاؤس کے بیچ ایک ایشو کیا کھڑا ہوا، ان کی اوقات قوم کے سامنے آ گئی۔ مسلم لیگ نون جو مجھے کیوں نکالا سے ووٹ کو عزت دو کے گلے پھاڑ کر نعرے لگا رہی تھی، سیویلین اور ملٹری لیڈرشپ میں ہلکی سی دراڑ نظر آتے ہی گز بر زبان نکال لی کہ کہیں تلوے نظر آئیں۔ یہ ہے اوقات ہماری نامناد سیاسی جماعتوں کی۔ یہ اصل میں سیاسی جماعتیں کم اور مافیا زیادہ ہیں، جو ذات سے آگے سوچنے کو ہی تیار نہیں۔ اگر ان میں رتی برابر بھی عیا ہوتی تو وزیر اعظم کے اصولی موقف کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، لیکن اصول ہوتے تو اصولی موقف کو تو یہ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ یہ صرف ذات کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو جوتے مار کر اقتدار سے نکالے جانے پہ بھی عوام مٹھائیاں بانٹ رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ذات سے بڑھ کر سوچنے کو ہی تیار نہیں ہوتے۔ خیر، سیاسی جماعتیں تو ذات کی جنگ لڑ رہی ہیں، لیکن ہمارا تبلچی میڈیا کس کی جنگ لڑ رہا ہے؟ اس ایشو پر ایک ہی گردان 20 دن جاری رہی کہ ادارے کی توہین ہو رہی ہے۔ اگر آرمی چیف کے فیصلے پر وزیر اعظم کے ریئیکشن کا جو اصولی موقف تھا وہ ادارے کی توہین ہے، تو پھر وزیر اعظم کی توہین 20 کروڑ عوام کی تذلیل نہیں؟ آخر آزاد میڈیا کا ڈونگ رچائے ہمارا تبلچی میڈیا عوام کو تذلیل کرانے پہ کیوں بزید ہے؟ مقصد صرف ایک ہے کہ طاقتور کے تلوے چاٹنا۔ نامناد سیاسی جماعتیں ہوں یا نامناد آزاد میڈیا، سب اگر اصولی موقف کو جوتے کی نوک پہ رکھیں گے اور طاقتور کے تلوے چاٹنے کو گز بر زبان نکال لیں گے، تو پھر دونوں پہ سوائے لعنت کے اور کیا بیچ سکتے ہیں؟